السلام علیکم جی۔ ایک بک جس کا میں نے تقریباً پچھلے 3 4 سال 5 سال کے اندر جو لائیو پروگرامز ہوتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر ڈزنز آف ٹائم میں نے اس کا ذکر کیا۔ بک کا نام ہے ویٹنگ فار اللہ۔ اچھا، اس نام سے نا میری معلومات میں 3 بکس ہیں۔ ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر پابندی ہے۔ اچھا، دوسری جو 2 ہیں ان میں سے ایک کچھ چربہ ہے، اب وہ میں نے نہیں دیکھی، نہ پڑھی، اور نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ والی پڑھی۔ لیکن ایک جو سی ہے وہ جو اوریجنل بک ہے، جو سب سے پہلی ہے ویٹنگ فار اللہ کے نام سے، اس کے اوپر بھی پابندی ہے۔ لیکن وہ چھپی تھی بک، اور پھر اس کا خلاصہ ہوا اور اس کا ترجمہ ہوا، انڈیا میں چھپی تھی وہ، تو میں نے راول پنڈی میں پاکستان میں پڑھی تھی۔ میں نے ایک صاحب سے کہا تھا مجھے دے دو، میں فوٹو کاپی کرا لوں، تو وہ بس بیچ میں بات، وہ ان کی مرضی نہیں تھی دینے کی، تو پھر وہ بات آئی گئی ہوگی۔ تو اچھا، وہ بک تھی کیا؟ وہ بک یہ تھی کہ ایک صاحب تھے جو کہ جوئش تھے، یہودی تھے، اور وہ پھر مسلمان کنورٹ ہو گئے تھے، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی جب وہ یہودی تھے کہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ریسرچ کیا کرتے تھے، جوئش بھی اور دیگر لوگ بھی تھے، جو ان کے اس میں لکھا ہو کہ مسلمانوں کو کیسے کنٹرول کرنا۔ تو جب وہ قرآن و حدیث کے اوپر سرچ کر رہے تھے، تو اس دوران میں ان کے اوپر منکشف ہوا کہ یہ دین سچا ہے، اور آ، یقین آ گیا ان کو۔ تو لیکن اندر ہی اندر ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر اس بات کا میں نے بتایا تو پرابلم ہو جائے گی، اور مجھے دور کر دیا جائے گا، یا میرے لیے دیگر پرابلمز آ سکتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ ایک ڈائری بنائی، اور اس ڈائری میں بہت زیادہ معلومات اکٹھی کی کہ مسلمانوں کے کتنے وسائل ہیں، ان کے کتنے محلات ہیں، ان کے کتنے اخراجات ہیں، ان کے جو جہاں جہاں پر یہ ان کے ممالک ہیں یہاں سے یہ کیا کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر قابو کس طرح سے پایا جاتا ہے، ان کے اوپر کس طریقے سے ان کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے اس پہ لکھی بک کے اندر۔ پھر کرسچنس کے پاس کیا ہے، جوئش کے پاس کیا ہے، دیگر اقوام کے پاس کیا ہے، کرسچنس کی کتنی یونیورسٹیاں ہیں، اور یہ کس طریقے سے ان کے محلات ہیں، محلات سے یہ کس طریقے سے کماتے ہیں، انڈسٹری کا استعمال کیسے کرتے ہیں، دنیا کے اندر سے جتنے اچھے ذہن ہوتے ہیں ان کو کیسے یہ اپنے نزدیک لے کے آتے ہیں، اور جو مسلمان ممالک ہیں بالخصوص اس کے اندر، اور دیگر ممالک بھی ہیں، اس میں انڈیا بھی ہے، ان کے اندر نااہل اور نالائق لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ تم ہی سب سے زیادہ لائق ہو، اور اس طریقے کی ساری انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ان سی تھی نا وہ تھی۔ ایک ہی دفعہ پڑھی ہے تو مجھے محدود سے یاد ہے۔ تو پھر انہوں نے جو اس کے اینڈ میں جو انسانہ جو بتایا تھا کہ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جو گروپ تھا جو ریسرچ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے قابو میں رکھا جائے فیوچر کے اندر، تو پرابلم ان کے لیے یہ تھی، مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیٹ کی سہولت ایک ایسی سہولت آ گئی ہے کہ ای میلز ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ جتنے ایک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جتنے نیگیٹو ذہن کے لوگ ہیں وہ آلریڈی اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو مدد بھی شروع سے حاصل رہی ہے، لیکن جو پازیٹیو ذہن ہے ان کو منتشر رکھا جاتا ہے، تو وہ ایک پرابلم آ رہی تھی، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے انٹرنیٹ کی، یہ ہے کرسچنس کے ہاتھ میں، نام انہوں نے لکھا تھا۔ اور کرسچنس کا کچھ عقیدہ اور ذہن وہ یہ ہے کہ علم کو بانٹو، اور بلا تفریق بانٹو۔ تو اور بہت ساری جگہوں پہ وہ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، لیکن جو بہت ساری اس جگہ پہ وہ علم کے بانٹنے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ہو نہیں پا رہا تھا، تو یہ جس طریقے سے بڑھے گی تو ایسا ہوگا کہ جو پازیٹیو ذہن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، اور پازیٹیو سننے والے یعنی کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور ایک دم سے ایک آہستہ آہستہ بڑھ کر ایک دم سے ایک ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ سچ جو ہے وہ ٹکا کے کھڑا ہو جائے گا، اور جو جھوٹ ہے وہ منکشف ہو جائے گا، اور پھر جو انسان بہت بڑی ایک ریولوشن ہوگی، اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگی۔ تو یہ جو ایک ریت کا محل بنا رکھا ہے، یہ جو انسان پاش پاش ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ اسی انٹرنیٹ کی کے اندر مختلف اطلاعات اور رونگ اور بالکل جھوٹ پر مبنی کہانیاں گھڑنی۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ڈالنے کا پروگرام تھا
کہ جو معلومات ہے وہ درست نہ پہنچ سکی، اس سے تھوڑا سا پروسیس جو ہوتا ہے نا وہ لمبا ہو سکتا ہے، تو وہی کہ مطلب بتا رہے تھے کہ ایسا ہوگا، ہو رہا ہے، یہ اس حد تک وہ متفق تھے۔ تو وہ کیونکہ خود اندر سے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور ایک اچھے انسان بن چکے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بچا سکتی ہے، کہ درست معلومات اس تک پہنچ جائے، اور جو دوسرے کی ضرورت ہے اور اپنی ضرورت اس کے بارے میں علم ہو، تو یہ چیز بڑی بہترین ہوتی ہے، اور یہ مستند ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں پتہ نہیں آگے وقت ملے نہ ملے، بہرحال اس کو میں ریکارڈ کر لیا ہوں کہ یہ میں نے 2002 یا 3 کے اندر جو انسان نا، میں ایک انگلش لینگویج کورس کر رہا تھا راولپنڈی میں، تو وہاں پر یہ مجھے ایک صاحب تھے جو آتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، تو ان کے پاس یہ بک تھی، وہاں سے میں نے پڑھی تھی، اس کے بارے میں معلومات تھی، تو وہ تھوڑے سے ہم ان کو مطلب تھوڑے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو خپتی کہتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے تھے اس طرح کے علم ان کے پاس زیادہ تھا، ذخیرہ کر گیا تھا، تو وہ اس طرح کے تھے، بہرحال ایکسکیوز می۔ تو یہ چیز جی تھوڑی سی معلومات میں نے کہا شیئر کر دوں، تو یہ جو اس وقت میں انٹرنیٹ پہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، کہ جو ولاگرز بن گئے ہیں ان میں نیگیٹو بھی ہیں پازیٹیو بھی ہیں۔ نیگیٹو وہ ہیں جو کہ ٹکا کے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی خواہشات کو یا دوسرے کی سپورٹ کے اندر انے واہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پازیٹیو وہ ہیں کہ جو سچ کا ساتھ دے رہے ہیں اور سچ بول رہے ہیں، اور جس کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ غلط کرتا ہے تو وہاں پر بھی وہ سچ بولتے ہیں، وہ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انے واہ جو انسان نا بس حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی نیگیٹو میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، کہ کسی اچھے آدمی کا ساتھ اتنا دو کہ اس کو یہی نہ پتہ لگے اچھا کیا اور برا کیا، تو وہ بھی نیگیٹو ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال ہے، بہرحال جی معلومات تھی، میں نے کہا شیئر کر لوں۔ اس طرح کی جو دوسری بک ہے اس کا چربہ ہے، اس کے اندر بھی ایسی ہی معلومات ہیں کہ وسائل، اور اس پہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری بکس آئیں، لیکن وہ پہلی تھی کہ جس میں اس بندے نے حل بھی بتائے تھے۔ تو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے۔